السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 15۔ ارویش روم میں آئی تو ارحم فریش ہو کر باہر آ چکا تھا۔ آپ اپنا سامان یہاں رکھ لیں، صبح سیٹ کر لیجیے گا۔ ارویش نے ہلکا پھلکا ڈریس نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جیسے ہی ارویش فریش ہو کر باہر نکلی، ارحم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ارویش صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آپ یہاں بیڈ پر لیٹ سکتی ہیں، ہم دونوں اپنی حدیں اچھے سے جانتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ ارحم کی بات سن کر مطمئن ہوتی وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارحم کی پیٹھ ارویش کی طرف تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ ارویش کی آنکھ صبح فجر کے ٹائم کھلی۔ ارویش جلدی سے اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئی۔ ارحم کو اپنے کمرے میں ہلچل محسوس ہوئی تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا جہاں ارویش سامنے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگتے ہوئے ارویش کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ارویش کے آنسوؤں سے ارحم کو درد ہو رہا تھا۔ ارحم کا دل کیا ارویش کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے۔ ارویش نماز سے فارغ ہوئی تو ارحم بھی اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ ارویش کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارویش باہر گئی تو سامنے ہی دیدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم دیدہ۔ دیدہ آپ اٹھ گئیں؟ ہاں میری جان، میں اٹھ گئی ہوں۔ دیدہ کے اتنے پیار سے ارویش کھل اٹھی تھی۔ دیدہ آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنی دیر میں ارحم بھی نماز سے فارغ ہو کر باہر آ گیا۔ ارویش 2 نہیں 3 کپ چائے بنا کے لاؤ۔ ارویش کے اوکے بول کر کچن میں چلے جانے پر اس نے مسکراتے ہوئے ارویش کی طرف دیکھا۔ ارویش چائے بنا کر لے آئی۔ دیدہ اور ارحم کو چائے دینے کے بعد خود بھی اپنا چائے کا کپ لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، رشتے پہلے سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ ہمارے ساتھ پہلے سے ہی جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے ہی ہر رشتہ جوڑا ہوتا ہے، لیکن نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہم خود جوڑتے ہیں، لیکن یہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنے ہوتے ہیں۔ نکاح کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، لیکن یہ نکاح کا رشتہ مضبوط بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ اسی رشتے کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور دنیا میں پہلا رشتہ بھی یہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا رشتہ۔ انہی سے دنیا کا آغاز ہوا۔ جو مرضی ہو جائے، تم اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا، کبھی بھی ایک دوسرے کو مت چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگر کوئی دکھ یا پریشانی ہو تو دونوں مل کر اس کا سامنا کرنا، لیکن ایک دوسرے کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اگر ایک بار جدا ہو گئے تو تم لوگ پھر کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ دیدہ کی باتوں کا ارحم اور ارویش پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ان کا دل ان سے بغاوت کر رہا تھا۔ دونوں نے اپنی نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں زیادہ دیر تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے اور جلد ہی اپنی نظریں جھکا گئے۔ میں آفس کے لیے ریڈی ہو جاؤں؟ ارحم وہاں سے جانے لگا تو دیدہ نے ارویش کو بھی اس کے پیچھے ہی بھیجا۔ ارویش جاؤ تم، ارحم کے کپڑے نکال کر دو اسے۔ ارویش ہاں میں گردن ہلا کر ارحم کے پیچھے چلی گئی۔ آپ رہنے دیں، میں خود نکال لوں گا۔ ارویش کو اپنے کپڑے نکالتا دیکھ وہ جلدی سے بولا، نہیں میں نکال لوں گی۔ ارحم پتہ نہیں کیوں چاہ کر بھی ارویش کو منع نہیں کر پایا۔ ارحم کو کپڑے نکال کر دینے کے بعد ارویش کچن میں چلی گئی۔ میڈ کھانا بنا رہی تھی۔ آپ رکیں، کھانا میں بناتی ہوں۔ میڈ نے منع تو بہت کیا لیکن ارویش نہ مانی۔ ارویش نے ارحم کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا دیا۔ اتنی دیر میں ارحم بھی آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ارویش بھی کھانا سرو کرنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں آبرو بھی وہاں آ گئی۔ واہ واہ، اپنے سرتاج جی کو کھانا دیا جا رہا ہے اور ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ نہیں، وہ ارحم نے آفس جانا تھا اس لیے۔ آفس تو میں نے بھی جانا تھا، لیکن کھانا صرف ارحم کے لیے۔ پیچھے سے رائد کی آواز آئی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے بھی لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو، اسے میڈ دے دے گی۔ اور تو ناشتہ تو گھر سے لے کر کے آیا کر، روز روز آ جاتا ہے، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی آنا جانا ہو رہا ہے۔ ارحم نے رائد کو چھیڑا۔ جی وہ اب میں بھی بیوی ڈھونڈنے والا ہوں جو مجھے بھی روز ناشتہ بنا کر دے گی، جیسے تجھے بنا کر دیا گیا ہے۔ یار کب تک اکیلا رہوں، نیند ہی نہیں آتی، رائد نے آخری لائن آبرو کی طرف دیکھ کر بولی۔
ڈاکٹر کو چیک کروا لو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اگر ڈاکٹر تم ہو تو میں روز چیک اپ کروانے آ جاؤں، راہید نے بے شرمی کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو بے شرمی کی بیماری لاحق ہو چکی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دونوں، ارویش نے پہلی بار وہ نوٹ کیا جو سچ تھا۔ ہاں، دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں ایسے ہی ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہیں۔ ارویش کو ارحم کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے ناسمجھی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ اف یار، تمہیں اتنی ایزی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ مجھے تو سب صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو تم؟ ارویش کو ارحم کی بات اچھی نہ لگی۔ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں۔ ارحم کو ارویش کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تم بالکل بھی ذہین نہیں ہو۔ آبرو ایک بار پھر میدان جنگ میں اتر آئی۔ تم روز روز یہاں نازل کیوں ہو جاتے ہو؟ ہمارے گھر میں اب بچے بھی ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ اگر تمہیں دیکھ کر نہیں ڈرے تو مجھے دیکھ کر بھی نہیں ڈریں گے، راہید بھی جلدی سے بولا۔ بس کرو تم دونوں، جب دیکھو ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ بچے نہیں ہو تم دونوں؟ ارویش، تم نے اپنے ہینڈسم سے بھائی کو کارٹون بولا؟ کارٹون کا نام سن کر آبرو کو بھی اچھا نہیں لگا، اسی لیے بول پڑی۔ ارحم بھائی، اپنی بیوی کو سنبھال لیں، یہ ہمیں کارٹون کہہ رہی ہے۔ جبکہ ارویش ان مصیبتوں کے بیچ میں بول کر ہی پچھتا رہی تھی، کیونکہ اب توپوں کا رخ ارویش کی طرف ہو چکا تھا۔ اتنے میں دیدہ بھی آ گئیں۔ کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے، چپ کر کے ناشتہ کرو۔ دیدہ کے آنے پر ارویش نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دیدہ کے ڈانٹنے پر آبرو اور راہید خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے، لیکن بیچ بیچ میں آبرو راہید کو گھوڑیوں سے نوازتی رہی۔ میں اشال اور عاشر کو بھی بلا لاتی ہوں، ان دونوں نے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ ارویش اشال اور عاشر کو بلانے چلی گئی۔ ارویش نے ڈور ناک کیا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اس لیے خود ہی اندر چلی گئی۔ اشال، عاشر، اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ مامی سونے دیں نا، جا کر اپنے میاں جی کو اٹھایا کریں، ہمیں سونے دیں، اشال شرارت سے بولی۔ دیدہ آ رہی ہیں۔ اپنی ماں کا سن کر دونوں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی مما صبح جلدی اٹھنے کے معاملے میں سخت ہیں۔ دونوں فریش ہو کر ارویش کے ساتھ نیچے آ گئے دونوں نوابوں کی اولاد۔ آج پہلا دن تھا اسی لیے بخش رہی ہوں، کل سے ایسا نہ ہو۔ ویسے مامی آپ کو بھی جگاتی ہیں؟ نہیں، آپ کو تو الگ طریقے سے جگاتی ہوں گی، آئی مین مارننگ کس، عاشر نے شرارت سے کہا۔ ارویش تو شرم سے ہی لال ٹماٹر ہو گئی۔ ارحم عاشر کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں کیسے جگاتی ہے۔ عاشر جلدی سے بھاگ کر ارویش کے پیچھے چھپ گیا۔ مامی یار، بچا لیں اپنے دوست کو، آپ کے دوست کی ننھی سی جان خطرے میں ہے، تو ایسے کام ہی نہ کیا کرو جن سے ننھی سی جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ پہلے زمانے میں تو نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، اور یہاں تو ساتھ بھی دیا جا رہا ہے۔ بھائی، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عاشر کی بات پر قہقہ لگا کر سب ہنسنے لگ گئے، جبکہ شرم سے ارویش کے گال لال ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ ارحم نے ارویش کی طرف دیکھا جو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ ارحم ارویش کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ چلو، محبت کو ایک ادھورا خواب رہنے دو، آج شب وصل کے سد باب رہنے دو۔ چلو آؤ کہ باہوں میں ذرا جھوم لیتے ہیں، آج محفل عشق کے آداب رہنے دو۔ چلو قریب ہو جانا کہ جبیں چوم لیتے ہیں، آج آرزوؤں نے نقل کے اسباب رہنے دو۔ چلو چھوڑ کر رخسار و چشم دوا لیتے ہیں، آج پیش طبیب کے گرداب رہنے دو۔ چلو رکھ کر رگ جان پہ لب شفا لیتے ہیں، آج حسن و ناز کے حجاب رہنے دو۔ چلو تیرے خم زلف سے جاں وار لیتے ہیں، آج عاشق نامراد کے خطاب رہنے دو۔ چلو تیری تشنگی میں جہاں ہار لیتے ہیں، آج جام الفت کے غرقاب رہنے دو۔ چلو تن تنہا دور تلک چل لیتے ہیں، آج سب مطلب کے احباب رہنے دو۔ چلو پری رخ تیری مراد گل لیتے ہیں، آج خوشبوؤں کے گلاب رہنے دو۔ چلو گوندھ کر جسموں کو ملا لیتے ہیں، آج خال و خود کے سرخاب رہنے دو۔ چلو اماوس میں کوئی دیا جلا لیتے ہیں، آج یوں
شل ہو کر اعصاب رہنے دو، چلو لکیروں سے عقد غیر ہٹا لیتے ہیں، آج نفع نقصان کے حساب رہنے دو، چلو ہجر کے سبھی فاصلے مٹا لیتے ہیں، آج فقط دلوں کے انتخاب رہنے دو۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں آفس جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ رک جا یار، مجھے بھی لیتا جا۔ رائد بھی اللہ حافظ بولتا ہوا ارحم کے پیچھے بھاگ گیا۔ میں نہ کہتی تھی یہ انسان بندر ہے، دیکھو کیسے بندروں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ رائد کو بھاگتا ہوا دیکھ کر آبرو بولی۔ ارویش نے آبرو کو ایک چپٹ لگائی۔ کچھ تو شرم کر لیا کرو۔ ارویش روم میں چلی گئی، اسے یہ احساس اچھا لگ رہا تھا۔ ارویش نے روم سیٹ کیا، ارحم کی ہر چیز کو ترتیب سے سیٹ کیا، چوکیں بکھری پڑی تھیں۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں سارا دن گزر گیا۔ شام کو ارحم اور رائد آفس سے آئے۔ رائد اور آبرو کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ارویش کچن میں برتن سمیٹنے لگ گئی۔ ارحم کچن میں آیا تو سامنے ہی ارویش کھڑی تھی۔ مجھے کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی میں ابھی بناتی ہوں۔ ارویش چائے بنانے لگ گئی۔ ارحم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ارویش چائے کے 2 کپ لے کر آئی۔ ارویش ارحم کی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اپنے چائے کا کپ لے کر باہر گارڈن میں جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے وقت چاند کی روشنی میں پھولوں کی خوشبو الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ ارحم چائے کا کپ اٹھا کر ونڈو میں آیا تو اسے نیچے ہی ارویش جھولے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ارحم بھی چائے کا کپ لے کر نیچے آ گیا۔ کیا میں بھی یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی، آپ جہاں مرضی بیٹھیں۔ ارحم بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ارویش کے ساتھ وہ بھی جھولے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ جگہ پسند ہے؟ میں جب آپ کو اور آبرو کو یہ گھر دکھا رہا تھا تب بھی میں نے آپ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک دیکھی تھی۔ جی یہ میری فیورٹ جگہ ہے، یہاں مجھے ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہمیں ہمیشہ سکون ہی دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی رب کا تو عطا کردہ ہے۔ ویسے صبح جو بھی ہوا اس کے لیے سوری، وہ بچے مذاق کر رہے تھے، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ تھینکس مجھے اتنی اچھی اور کیوٹ سی فیملی سے ملوانے کے لیے۔ اتنی دیر میں ان کی چائے بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اسٹڈی روم میں تھوڑا سا کام ہے، آپ روم میں جا کر آرام سے سو جائیں، باہر سردی بھی ہو رہی ہے۔ اوکے میں چلی جاؤں گی۔ ارحم رات 12:30 بجے روم میں آیا تو ارویش کمرے میں سو رہی تھی۔ ارویش کی ڈائمنڈ نوز پن چمک رہی تھی جو کہ